جوانوں کو میری آہ سحر دے، گرین شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ اقبال کا وہ نور بصیرت کیا ہے جسے وہ عام کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، یہی بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان مقرر جناب عابد اقبال قاری صاحب۔ کراچی میں دبستانی کے قریب فیصلہ باد مقصد آدمی میں مجلس میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اساتذہ اور علمی فعالیات کے ہوتے ہوئے اس طالب علم کو اقبال کا نور بصیرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی۔ میں دل سے شکر گزار ہوں دبستانی فکری اقبال کا، اور اپنے بھی جو کچھ چیزیں کچھ باتیں میں نے فکر اقبال سے سنی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال نے خدا کے حضور قسم کھا کر کہا، بجلال تو کے میرے دل دیگراز و ندارا، اے خدا تیرے جلال کی قسم اس دل میں اس آرزو کے سوا کوئی دعا نہیں، بجزی دعا کے بخشی پر دعا کرتی کہ وہ ان قلوبوں میں سے زندگی جینے والوں میں اور وہ مشہور اشعار بھی جنہیں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ جس میں اقبال نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ کہا کہ گر دلم آئینہ پہ جوہر است، کہ اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، درد بحرفم غیر قرآن مجھ میں است، اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے بال جیسا پنچھی۔ لیکن اتنی بڑی بات آگے کہتا ہے کہ روز نشر خار و رسوا تم میرا، بے نصیب اس روزہ آتم میرا، کہ اگر میری شاعری میں، اگر میرے کلام میں، اگر میری اس فکر میں قرآن کے سوا بھی کوئی چیز ہے تو اے نبی مجھے روز نشر ذلیل و رسوا کر دیجیے اور اپنے مبارک قوم کے غصے سے مجھے محروم کر دیجیے۔ میں اقبال اور قرآن کا بہت ہی ادنا سا طالب ہوں، لیکن یہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا۔ میں نے 2006 سے پبلک سپیکنگ شروع کی، میں نے میٹنگس کروانی شروع کی، PTV میں ایک چھوٹا سا پروگرام شروع ہوا۔ میں نے خود یہ محسوس کیا کہ میں جارج برنارڈ شاہ کو بھی کوٹ کرتا ہوں، میں رابرٹ براؤننگ کو بھی کوٹ کرتا ہوں، میں جو ہے وہ ڈینس ڈیپرو کو کوٹ کرتا ہوں، سب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن جب میں اقبال کو کوٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی روحانی طاقت ہے اس کی فکر میں کہ وہ اگلے کو تڑپا کے یعنی یہ تو میرے ساتھ جب خود پیش آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کون سی روحانی طاقت ہے، کون سا اثر ہے اس میں۔ اور پھر غور کیا تو
اور بھی بڑی مطلب میں ظاہری نظر سے میں کوئی دانشور نہیں ہوں، میں ایک عام سا طالب علم ہوں. میں کہوں گا بڑی آپ ذرا ایک ظاہری نظر سے، باطنی سے نہیں، ذرا ظاہری نظر سے جائزہ لیں، بڑے سرسری انداز میں آپ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے، آپ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں کچھ اور چیزیں سمجھ آتی ہیں، آپ تیسری دفعہ پڑھتے ہیں کچھ اور چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے آپ اس میں غوطہ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ابھی اس محنت میں باقی میں لاکھوں بھول گیا، اور کسی نہ کسی درجے میں قرآن کی اسی خاصیت کا، قرآن کے اسی اعجاز کا پرتو جو ہے وہ آپ کو کلام پاک میں کبھی بھی ایسا شخص آپ سوچ سکتے ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں قرآن کو بہت بار پڑھ لیا، میں نعوذ باللہ مجھے مدد نہیں. بچے حفظ کرتے ہیں تو ساری عمر اس کو جو ہے وہ دن رات پڑھتے ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ ایک عجیب ہی لفظ جو ہے وہ میسر آتا ہے، عجیب روحانی خوشی، عجیب دلوں کا اطمینان، ایک سکون، ایک سکینت نازل ہوتی ہے. یہ نہیں آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اقبال کے فلاں کلام کو پڑھ کے اٹھا گیا، بوریت ہوتی ہے مجھے اقبال کے کلام. کیوں؟ اس لیے قرآن کے پیغام کا برکو ہی تھا. میرا ماننا ہے، آپ کا ماننا ہے، قرآن صدیوں پہلے آیا، اس وقت بھی وہ ان حالات پہ متفق تھا. آج بھی قرآن کا پیغام اس دور کے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ آنے والے دور کے لیے، صدیوں بعد بھی یہ قرآن جو ہے قابل عمل ہوگا، اس کا پیغام قابل عمل ہوگا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اقبال کے کسی شعر کو اٹھاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جیسے آج صبح اقبال نے کہا، یہ آج کے حالات میں بھی پوری طرح اس کا اعتبار. آپ کسی شعر کو اٹھا لیں، ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے حسن، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تم نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا. قرآن کو پڑھنے والا کبھی مایوس ہو سکتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، قرآن کو پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کو ایک جذبہ عطا کرتا ہے، ایک بلبلہ عطا کرتا ہے، ہمت دلاتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اقبال کو پڑھنے والا بھی کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، اقبال کو پڑھنے والا بھی کبھی ہمت نہیں ہار سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن کے پیغام ہے. بلکہ حماس جو ہے وہ جب غزہ میں اسرائیل کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کرے، تو مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ دے بلبلے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے ایک ذرہ ماہو محل کو تاراج، مشکل نہیں یاران چمن مار کا یہ باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ خراج، اگر پیتر کے سینے میں بھی سوز پیدا ہو گیا تو وہ باز کو مار سکتا. اور مجھے یاد آتا ہے اقبال کے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے کلسنا پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گرسوں سے کتار اندر کتار اب بھی.
یہ غازی یہ تیرے گرزگار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے کر دو علم سے کرتی ہے بے گانا دیکھو عجب چیز ہے نظر آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشت۔ قرآن کو پڑھنے والا کبھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، وہ امپارشل نہیں ہو سکتا۔ نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے اور یہ جاری رہے گی، اور اس میں میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنا کردار کیا ادا کرنا ہے اور اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا۔ اقبال کو پڑھنے والا بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے کار چراغ مستفی سے شرار اللہ، اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میاں نائیں حق و باطل نہ ڈر۔ قرآن ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ گریبان سے نہیں پکڑ لیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال بھی یہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کا واقعہ بھی قرآن ہے، لیکن کسی صورت نا امید نہیں ہونے دیتا، نہ نو امیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راستہ۔ قرآن کے طالب علم کو قرآن اپنے سچے قاری کو نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ It broadens his vision. It expands his horizon. It enlarges his exposure. وہ کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنسی حقیقتوں کی باریک بینیاں تو بڑی میں کہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے نا، کہ لہو خورشید کا تیر ہے ذرے کا تیر۔ جب شرف صاحب کے دور میں ایک دفعہ مسلم لیگ ہاؤس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تو میں نے کہا کہ آپ نے اقبال کے 2 اشعار پہ عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان میں انرجی کا بحران نہ ہوتا، اس لیے کہ 2 اشعار میں اقبال نے کہا 3 سورسز آف انرجی کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے کام لیں۔ خیشرا پر پشت باتا سوار کن، یعنی اینج بازا را مہار، ہوا کی مڈنی پہ سوار اور اس کو نکیل ڈال۔ ہوا سے کیا کام لے سکتے؟ اگلے شعر میں کہا برکتا کا فروغ سے لاب، تابش خورشید عالم تاب کی۔ یہ جو تابش چمک رہا ہے اور پورے عالم کو چمکا رہا ہے، اس کو اس کی شعاؤں کو گرفتار ہے۔ برکتا کا فروغ سے لاب دی، اور پانی کے سیلاب کو روک، اور اسے کیونکہ اس سے اگلا شعر بھی میں کہتا ہوں بالکل ہمارے حسب حال تھا کہ ریکارڈنگ جیسے منصوبے بھی ان دنوں میں شروع ہوئے۔ کہا دست رنگی کن سے خوب اوسار، اپنے ہاتھوں کو پہاڑوں کے خون سے رنگ، چھوئے آبے کوہر از دریا برار، اور ان کے اندر جو چھوٹے ہیں ان کو بھر دیا۔ یہ نور بصیرت تھا نا کہ پوری دنیا جب چین کو کہتی تھی یہ افریقی ریاست ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ میرا خواب چینی سنبھلنے لگے، حوالہ کے چشمے ابلنے لگے، اور جب خلافت عثمانیہ کو توڑا جاتا ہے، کیک کی طرح کاٹا جاتا ہے، آپس میں بانٹا جاتا ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ پریشان ہے، عالم مایوسی میں ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون نے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔
یہ طیب الرضا نے اپنے جلسے میں کوٹ کیا ہے اور اس وقت فرما رہے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. اور یہ واقعہ بھی اگر کسی نہیں سنا تو میں چاہوں گا تذکیر کے لیے بھی کچھ واقعات ہمیں میرا خیال ہے ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے. 9/11 کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو واشنگٹن پوسٹ نے اپنے اداریے میں اقبال کا یہ شعر لکھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی. اور پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے تنزیہ کہا کہ لو مسلمانوں اب ذرا ہماری اس جدید ٹیکنالوجی اور فوجی ساز و سامان کا بے سر و سامانی کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ بے تیل لڑ کے دکھاؤ. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ غرور تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہ سپر پاور جو ہے وہ مبتلا تھی. اور پھر اس کے بعد بھی امریکی اور اس کے ہواری جو کچھ ہمیں بتاتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب یہ ہمارے سپر سونک فائٹر ہتھیارے ہیں کہ جو نیست و نابود کر دیتے ہیں جو آواز سے بھی تیز رفتاری سے جاتے ہیں. یہ ہماری نائٹ ویژن ٹیکنالوجی ہے کہ جو راتوں کو بھی جو ہے وہ دیکھ کے اور اپنے نشانے کو ٹھیک ٹھاک باندھ کے اور تباہ کو برباد کر کے واپس آتی ہے. یہ ہمارے ہیموے ٹینک ہیں کہ جن کے گرد میگنیٹک ایسی فیلڈ ہے کہ کوئی بھی میزائل ان کے قریب آتا ہے تو یہ اس کو دھتکار دیتے ہیں. اور یہ ہماری ڈرون ٹیکنالوجی ہے جو سیٹلائٹ سے آپریٹ ہوتی ہے. اور آج افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے دور بصیرت کا مذاق اڑانے والے آج دنیا میں خود مذاق کریں وما کر وما نہیں. انہوں نے چال چلی کو اللہ نے چاہا. اور جو قرآن نے کہا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حسن سے ایک کمزور وہ جو ہے وہ بڑی اکثریت پر غلبہ پا لیتا ہے. اور اقبال نے مجھے لگتا ہے اسی کی تشریح میں یہ کہا کہ باز عریفاں کا نہر میں پلنگا بھی دہت شردہ شاید برو آئے فان سے خبار کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کمزوروں کو شیروں جیسی طاقت عطا کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کے بلبلے میں سے آگ کا شعلہ نمودار. اچھا یہ قرآن جو ہے وہ ایک آئینہ بھی دکھاتا ہے. آپ قرآن کو کھولیں قرآن آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کی یہ حالت کیوں ہے. افراد اور اقوام کیوں کر دنیا میں عروج پاتے ہیں اور کیوں کر دنیا میں ذلیل و رسوا. قرآن یہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. قرآن آپ کو آئینہ دکھاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں جب کبھی اقبالیات کو کھول کے اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اقبال بھی مجھے آئینہ دکھاتا ہے کہ آج تمہاری یہ حالت ہے. ہاتھ پہ زور ہے الہات سے دل ٹوٹر ہے امتی باعث سے رسوائی کرتا. آئی ٹی کے میرے دوست بیٹھتے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں. ایمیزون ایک دنیا کی بڑی کمپنی ای کامرس کی دنیا کی ون آف دا 2 or 3 کامرس
2011-12 میں انہوں نے پاکستانیوں پر پابندی لگا دی. ہوتا یہ تھا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی چیز وہاں سے پرچیز کر لیں یا خود یہاں سے پروڈیوس کریں اور اس کو مارکیٹ کریں اور پوری دنیا میں سیل کریں. 2011-12 میں انہوں نے پاکستانیوں پر پابندی لگا دی، اس لیے کہ یہ پاکستانی کرتے کیا تھے کہ اگر پروڈکٹ کا وزن کم ہے تو اس میں پتھر ڈال کے وزن پورا تصویر کچھ دکھاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ پروڈکٹ جب ان کے بندے کے ہاتھ میں آتی تو کچھ اور تصویر بڑی خوبصورت اور بھیتا سے ہوتی، پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو اس کے دور بھی نہ پہنچتی. پھر وہ بندہ واپس اور ان کی ریٹرن پالیسی کی وہ واپس کرنا چاہتا تو یہ آگے سے لیٹ و لال سیدھا کئی مہینے ان کی ای میل کا جواب نہ دے. اور اسی طرح اب میں نے یہ سنا ہے کہ فیس بک نے بھی اپنی پالیسی چینج کرنی ہے صرف پاکستانیوں کے طرز عمل کے ہاتھوں نہ کرنا ہے. پہلے فیس بک یہ کرتا تھا کہ آپ نے کوئی ایڈ چلائی ہے تو وہ اس کے پیسے پہلے نہیں کاٹتے. انہوں نے کوئی ڈیوریشن رکھی ہوتی ہے کہ 30 دن کے بعد یا اتنے پیسے ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کاٹیں گے. تو پاکستانی کیا کرتے کہ جناب ایک ایڈ چلائی اس اکاؤنٹ کو بند کیا، دوسرا نیا جعلی اکاؤنٹ کھولا اس سے ایڈ چلائی، جب پیسے کٹنے کا وقت آیا تو 30 امتی باعث سے رسوائی بہتر. بدھ شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدھ گئے. بدھ توڑنے والے چلے گئے، اب تو بدھ بنانے والے. ابراہیم کدھر اور کسر حاضر ہے تو ابراہیم ہی کے بیٹے لیکن حاضر نہیں. بادہ آشام نئے، بادہ نیا، تم بھی نئے، گھر میں کعبہ نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرتے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ کون ہے تار کے آئینے رسول اللہ؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کو پس کچھ؟ میں تو اکثر سوچتا ہوں، پتہ نہیں آپ سوچتے ہیں کہ نہیں کہ لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں بزرگوں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی وہ میرا گریبان پڑے، میں کیا جواب دوں؟ کس وعدے پر تم نے یہ ملک؟ اور یاد کرو وہ وقت جب تم دنیا میں ہوئے، تمہیں بے زور سمجھا تھا، تم دن رات کرتے رہتے تھے کہ لوگ کہیں مٹا نہ دیں کہ اللہ نے اپنی جانب سے تمہیں جائے نہ پہنچا ہے. شاید اس پہ ایک دانشور نے لکھا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ان آیات کا اطلاق ریاست مدینہ کے بعد صرف پاکستان پر. کون ہے تار کے آئینے؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. ہو گئی کس کی نگاہ کرتے سبب سے بیدار، قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد تک کے پاس.
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی وہی مسلمان. کوئی خصلت باقی ہے ہم میں مسلمانی والی؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان. وزن میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق دانا ثانی ہے. کام کر کے بناتے ہیں, محنت سے ہم جی چھوڑا. ہر کوئی مست میں ذوق دانا ثانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور تم خار ہوئے تار کے قرآن. جو حملین قرآن تھے تو جو اس پر عمل پیرا تھے انہوں نے اپنے وقت کی دونوں سپر پاورز کو تسلیم کر دیا. قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا دونوں نے مسلمانوں سے شکست. عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا. حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے. اور کیا خوبصورت تصویر اس کے میرے مرشد نے اس عظیم الشان ماضی کی تھی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے وار کاراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, تیرگانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جفاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اپڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ویسے ظلمات میں بڑھا دیے تھے. کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, لوگ آپ اس ماضی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں میرا اس ماضی سے تعلق ہے, میں اس تعلق کو نہیں توڑ سکتا. مجھے فخر ہے میرا تعلق اس ماضی قوم سے ہے. اور میرے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا, کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو. راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے, پادری مس, البرٹ بزرگ, اینٹونیو بیہم, یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل. اور مسلمانوں سے پہلے یونانی صرف تھیوریٹیکل باتیں کیا کرتے تھے. یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو تجربے اور مشاہدے سے روشناس کروایا. اور جدید سائنس کی بنیادیں بھی ہم نے فراہم کی. علم فلکیات کے موجود مسلمان ہیں. ریاضی کے ذیل میں الجبرا, جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے موجود مسلمان ہیں. کیمسٹری کے موجود مسلمان ہیں. 1 2 3 4 یہ ہند سے جنہوں نے حساب کے کام کو آسان کیا یہ مسلمانوں نے دیے. اور آج بھی یورپ میں انہیں عربی ہند سے کہا جاتا ہے. جہاز رانی, سیاحت, تاریخ, علم الجبلات, جیولوجی, یہ مسلمانوں نے دی. اور 3 چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا, کاغذ, کتب نما اور بارود, یہ مسلمانوں نے دی. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ آہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار, حاملے خلق عظیم صاحب صدق و یقین, جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب. سلطنت اہل دل فخر ہے شاہی نہیں, جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد رافی, جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں مخلصی. خوش دل و گرم اختلاط, سادہ اور روشن جبین, آج بھی اس سے عام ہے چشمے خدا, اور نگاہوں کے تیر
آج بھی ہے دلنشین، کوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نماؤں میں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تو آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر کرتا ہو؟ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، دمادی ہم نے تو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین تک آسمان میں دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ آپ نے اقبال کیا کریں؟ لیڈرز کو حسینی کیا کریں؟ کامران اسماعیل کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ کل پرسوں انجینئر عنایت علی صاحب سے بات کری، بڑی خوبصورت بات مجھے سیکھنے کو ملی۔ میں نے کہا اقبال، انہوں نے کہا کہ جاوید اقبال صاحب سے ایک مجلس میں کسی نوجوان نے سوال کیا، اقبال کے پوری فکر اور پورے پیغام کو 2 لفظوں میں اگر بیان کرنا تو آپ کیا کہیں؟ تو جاوید صاحب نے کہا یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ پھر کچھ سوچ کے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے مجبور کریں کہ میں صرف 2 لفظوں میں اقبال کے پورے فکر کو سمیٹوں، میں کہوں گا کہ اقبال چاہتے تھے کہ ہم جہد مسلسل کریں۔ اب اس میں اس کو اگر فردر الیبوریٹ کروں، ہم ایک فورم چلا رہے ہیں پازیٹیو پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے، یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ ماڈرن انداز میں ان کے لیے کورسز ارینج کرتے ہیں، پروگرامز ارینج کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ٹیم سے بات کروں، اس کو مقصد بنایا جائے جو میں سمجھتا ہوں اس پر، وہ ہے علم و ہنر، تحقیق اور کردار کی تعلیم، یعنی کہ جو تحت مسلسل ہے کن ڈائمینشن، علم، ہنر، تحقیق کو۔ لیکن آج بال میں کہتا ہوں امت مسلمہ کی جو سکون ہے، یہی تو اقبال کہتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بنی سے، گویا گیا کس طرح تیرا جو ہے ادراک، کس طرح ہوا خود تیرا نشر تحقیق، وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تم نے زنگ لگا دیا، ہوتے نہیں کیوں تم سے ستاروں کی فکر کیا؟ یہ ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی، ستاروں کے تمنے تم نے ڈالی، یہ جو ناسا کام کر رہا ہے یہ تم نے کرنا تھا۔ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا صدر تھا، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام ایسا سوچا؟ محرم مہونجم نہیں معقوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں تھا؟ بلکہ میں اکثر اپنی ہر سپیچ میں وہ ایک بال کی حکایت شیئر کیا کرتا تھا، آج شاید نہ کرتا لیکن ملین صاحب نے مجھے یاد کرا یا کامران صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا میسج ہے، اور شاید مجھے میں سارا کلام بال کا چھوڑ دوں، میں یہ میسج دینا شروع کر دوں، میں کہتا ہوں یہ بھی میسج انکمپلیٹ ہے ان اٹ سیلف، جس میں اقبال نے ابو لگا مولی کا ذکر کیا، عربی شاعر جس نے 40 سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا، باقی ساری عمر اس نے صرف سبزیاں اور پھل کھاتا رہا، تو ایک دن اس کے دوست نے جب بنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید اس کا یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے، تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر جو اس شاعر نے بات کی، اس دانشور نے، اس کو اقبال نے بیان کیا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے بھی، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو بات، یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات کی، اس کے رسالے اور کتاب کے نام، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا۔
دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی اقبال کا پیغام یہ ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے عمروں کے منزل کا چارہ۔ یہ جو یہ سستی، یہ نکما پن، یہ جو تم پیچھے رہ گئے اور بھیک مانگتے ہو آئی ایم ایف سے، دل مردہ دل نہیں، یہ غیر ملکی امدادوں سے نہیں قومیں بنتی، قرضوں سے قومیں نہیں بنتی، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس قوم کو 6 ماہ بال بڑھا دیں انشاءاللہ یہ تو دل مردہ دل نہیں ہے، اس کے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے مدتوں کے مرضے کو ہم کا چارہ۔ تیرا بغیر کو سکون ہے، یہ سکون ہے یا قسم ہے، نہ نہاں کے کنارہ۔ وہ کہتا ہے یہ کیسا دریا ہے کہ یہاں طوفان ہی نہیں اٹھتے، جوہر میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی نہیں رہ سکتا، یہاں تو طوفان آئے رہنے چاہیے، جوش کے، جذبوں کے، بلبلوں کے، پیشن کے، انرجی کے، کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر جزا، تو خود تقدیر جزا کیوں نہیں؟ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر علاج نہیں کا ہے، فقط ایک جذبہ بلند، یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ جذبوں کا نام ہے۔ بے خلش عزیزتن عزیزتن، وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی منگ نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ پائے گا تشدر تحت عزیزتن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی، مجھے بیٹھنے نہ دے، سراپا عمل، سراپا جدوجہد ہو۔ ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے بہنائے فضا کا، ظلمت جدے خاک کے شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نجمت کھاتا۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر رہا ہے عمل من، مقصود ہے کچھ اور ہی، تسلیم و رضا کا، جرت ہے نمو کی تو خدا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ اقبال کی اس میسج کے ساتھ آخری ان اشعار کے ساتھ اجازت دوں گا کہ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تقدیر تیری، کی امت سے وفا ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و غلط تیرے ہیں۔ میں نے آپ کی گفتگو کے ایک لفظ کو سنا اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس قوم نے اگر اقبال کو سمجھا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا تو شاید آج ہم کسی اور صورت حال میں ہوتے۔ مجھے کافی دنوں کی بات ہے، کسی نے یہ پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے بڑی یہ اچنبھے اور حیرت کی بات ہے کہ جس قوم میں اقبال جیسا متحرک فکر ادا کرنے والا دانشور مدبر ہو، وہ قوم زوال و غفلت کا شکار ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اقبال کی فکر، ان کی بصیرت اس بات میں پوشیدہ ہے، میں آپ کی وہی بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے بہت ساری باتیں تحصیلیں حاصل ہیں کہ انسان کو اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اس کو بتائیے، وہ کتنا عظیم ہے، کتنی فضیلت والا ہے، کتنا افضل ہے۔ یہ انسان کو باور کروایا ہے، یہ انسان کو یقین دلایا ہے کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان کا ایک وہ اعزاز ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ علماء نے کیا بتائی ہے؟ اس کی وجہ ہے
علامہ نے یہ بتائی ہے کہ throughout the entire gamut of being runs a gradually rising road of ego until it reaches its perfection in man. That is why the Quran declares the ultimate ego to be nearer to man than his own activity. یہ جو پوری کائنات میں پوری کائنات کے اندر پوری کا ایک ارتفاعی رجحان خود ہی مختلف مراحل حیات سے انسانی مرحلہ حیات تک پہنچی، اور جب یہ انسانی مرحلہ حیات تک پہنچی ہے تو اللہ کے قریب ترین ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی اس کی شہرت سے بھی زیادہ کریں۔ برطرز کر دوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است، کہ تہذیب کی جو اصل ہے یہ علامہ کی نزدیک وہ معاشرہ ہی نہیں جدھر انسان کا احترام نہ، جدھر انسان کی توقیر نہ، جدھر انسان کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ مذہبی مسجد آیت در اے اقوامی شہر کے نام میں بڑی زبردست مسئلہ ہے، لیکن مسئلوں کی اس پر قدرے مختصر، لیکن اقبال کی پختہ فکر کا نچوڑ ضرور۔ یہ جو یورپ ہمیں جس کے لیے حضرت علامہ نے کہا کہ چہرہ روشن جمیل سے تعلیم ہے، علامہ نے ادھر یہ بات کہی ہے کہ یورپ نے آج تک انسان کی فلاح اور انسان کے فائدے کے لیے اتنا نہیں سوچا ہے جتنا اس کی ہلاکت کے لیے سوچا ہے کہ انسان کو ہلاک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ 9/11 کی بات کر رہے تھے، چہرہ روشن جمیل سے تعلیم تک یاد رکھیے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یورپ یہ ہے، یورپ وہ ہے، قواعد کی پابندی ہے، قانون کی عملداری ہے، قانون کا احترام ہے، وہاں یہ ہے، صفائی ہے، فلانا یہ ہے، ٹھیک ہے ان کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کو تو ہر کوئی سیاح ہوتا ہے، اپنا گھر تو ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، کیا صرف وہی انسان بستے ہیں اور صرف انہیں انسانوں کی عزت ہونی چاہیے اور توقیر ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، یا ان کے لیے سوچنا چاہیے جو ان کی سرحدوں سے باہر بستے ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ ان کا ایک بدماش یہاں آ کے 4 لوگوں کو مار کے دن دہاڑے چلے جائے اور ان کے صدر کے عہدے تک جو لوگ موجود ہیں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہمارا سفیر ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، اس کو طلاق کر دو۔ اور آپ کا میں ایک لحظہ کے لیے فرض کر لیتا ہوں آپ کا کوئی جرموار ہی صحیح، آپ کا کوئی قصوروار ہی صحیح، ایک بندے کو پکڑنے کے لیے ملک کے ملک جو ہے آپ انہیں اپنی گرفت میں لے لیں اور وہاں کارپیٹ بمبنگ پر فخر کریں کہ ہم وہاں کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، ایک ایک انچ زمین ہماری ذات پہ ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے تاریخ کے اندر انگریزوں سے بڑھ کے پہلے ظالم قوم تاریخ میں ان سے زیادہ ظالم وحشتناک، آپ کتاب پڑھی ہے 1857 انہوں نے غلام سنگ نے بتائیں گے انہوں نے 1857 کے ساتھ کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا، ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو انہوں نے کس طرح عبرتناک سزائیں دی اور اس پر فخر کیا۔ ہمیں ان چیزوں کو نہیں چاہیے۔ قرآن ہر ایران میں سورہ بقرہ کی یاد کرتا ہے یہودیوں نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ بھی تمہارے کام نہیں، یہ تمہارے کام نہیں۔ اور ہم کس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں؟ کس چیز کو
اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اقبال نے جو نتائج 38 میں اقبال کا انتقال ہوا، 40 60 اور 70 80 82 83 سال میں حضرت علامہ کے انتقال، اور جو حضرت علامہ نے نتائج فکر اس وقت ہمیں فراہم کر دیے، آج بھی بالکل اسی طرح وہ نتائج فکر درست ہیں اور ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن کی حیثیت ہے۔ جناب عابد اقبال صاحب نے کہا کہ اقبال نے حکیم الامت ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہماری کمزوریوں سے کیا دار اور بتایا کہ رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، وہ دل آب و آرزو باقی نہیں ہے، اور بتایا کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، بتایا کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ بتایا انہوں نے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے اسلاف کے ساتھ کوئی تمہاری نسبت نہیں۔ تو صرف یہ دیکھیں ان چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، ایک آگاہ ہونا ضروری ہے، آگاہ ہونا ضروری ہے، مگر آگاہ ہونے کے بعد یہ اصلاح بھی ضروری ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تک دور بھی کیا تو نے، وہ کیا درد تھا تو جس کا ہے یہ ٹوٹا ہوا تھا، بابا تجھے اس قوم نے پالا ہے وہ مجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تارے سرے تارا، تجھے کہ اپنی جو نسبت ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس سے غیرت حاصل کرنی ہے، اس سے اپنے اندر بلندہ پیدا کرنا ہے، اس سے اپنے اندر حکمت پیدا کرنی ہے، اس سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کسی قوم کے وقار کو مینٹین کرنے کے لیے، ضروری ہے کسی قوم کے لیے کہ وہ اپنے وقار کو مینٹین کیسے کرے گی، کیسے کرے کہ اپنے اندر خودداری پیدا کرے، اپنے اندر اپنے عظیم ہونے کے احساس کو جاگزین کرے۔ دیکھیے میں سب سے بڑی بات، میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، علامہ نے عظمت کے لیے صرف سب سے بڑی باتوں کے لیے دو باتیں کی، ایک قرآن کے ساتھ وابستگی، دوسرا صاحب قرآن کے ساتھ وابستگی۔ یہ دو چیزیں اگر ہماری علامہ نے کہا کیا خارج محجوریت قرآن، دیکھو آپ کو پتا ہونا چاہیے بابا آپ کیسے کیوں اٹھا رہے ہیں، علامہ کہتے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے آپ خال ہوئے ہو، خال از محجوریت قرآن شدی اور شکل سنگے کرنے اور تو بہانے کرتا پھرتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کنوں کا میرا مجھے کو فراز ہے میں آپ یہ سارے لیبرس سے ہے، یہ ساری فضول باتیں رکھو انہیں پڑے، بات کیا ہے، بات یہی ہے جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، خال از محجوریت قرآن شدی، بابا قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلیل ہوئے، خاروں کو جو زمانے میں موجود ہوئے تھے وہ قرآن سے وابستگی کی وجہ سے۔ دوسری بات علامہ کہتے ہیں اصل مارا زما بیگانہ کا، اس دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اصل مارا زما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں خود اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا ہے، اور اپنے آپ سے بیگانہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا ہے، اور جمال مصطفیٰ کیا ہے، جمال مصطفیٰ سیرت رسول، یہ یاد رکھیے، جمال مصطفیٰ اسوہ رسول ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اقبال یہی کہتے ہیں کہ پر آیار مصطفیٰ خود را زند تا جہانے دیگرے پیدا کنہ، کہ اس معیار کے اوپر تلے،
اس معیار کے اوپر آئیں جو معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا ادھر آئیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو دوسری بات جو عامر صاحب نے ہمیں بتائی، دیکھیے لائف کا کانسیپٹ مجھے جاننا بڑا ضروری ہے، اور اقبال کے چاہنے والوں کو جو سوال مانگا قوم ہوگی نا جی، ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا تصور حیات بدل جاتا ہے، اور جب تصور حیات بدل جاتا ہے تو پھر طرز حیات بدل جاتا ہے. یاد رکھیے تصور حیات بدلے گا تو طرز حیات بدلے گا، ہمارے رویے بدلیں گے، ہم زندگی کو ہاں کہنے کی بجائے نہ کہیں گے، ہم مست ذکر و فکر کے اندر وہ رہیں گے خانقاہی کے اندر. علامہ کا کہنا یہ ہے، دیکھو لائف جد و جہد کا نام ہے، زندگی تگ و تاز کا نام ہے، زندگی تگ و تاز جاویدانہ کا نام ہے، زندگی کوشش کا نام نہیں، کوشش ناتمام کا نام ہے. جو نظر قرار کی نفے نگاہ کو ہوئے تمنا زمان دل من پہ خوب کرنے والے سشرر ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ زندگی آگے بڑھنی، آگے چلنی، چوبس سی ہے جہاں کی یہ رسم ہے دوڑتا عشق زمانہ خاکہ کے طلب کا کار کیا اس راہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ. یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، انہیں اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر. علامہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تیری کو وہ سست کے دانا کے نام ساری چار مئی کو لیٹ رہی ہوئی بات نہیں تو میری بات نہیں تھی سنو لکھا تیری ابا جی کو 4 مئی بات کہتے ہیں ایک بار پھول بڑے سست اور لائق ہو جاتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بہت ہی سست. اللہ ہمیں بھی ان جیسا سست بنائے. دیکھیے ہماری بزرگ بتاتے تھے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب کوئی بچہ فکر کر لیتا تھا تو ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہاں خبر پہنچتی تھی کہ فلانا زیردار کا فلانا جو ہے وہ لمبڑدار کا بچہ جو ہے مڈل ہے. کیوں نہیں یہ خبر جاتی تھی. اقبال نے اس دور میں میٹرک کیا، اقبال نے اس دور میں 12 جماعتیں پاس کی، اقبال نے اس دور میں فلسفے اور عربی کے ساتھ بی اے کا امتحان دیا. اس زمانے میں سیالکوٹ سے لاہور ایسا ہی تھا جیسے اب کے ولایت جانا، ٹھیک ہے، اب اٹھ کے لندن میں جانا، وہاں فلسفے میں ایم اے کیا، فلسفے میں. اور فلسفہ جو اس زمانے میں شجر ممنوع تصور ہوتا تھا، وہاں سے پھر انہوں نے ایل ایل بی کا امتحان دیا، پھر وہ انڈین سول سروس کا امتحان دیا، پھر وہ نہیں ٹھہرے، سست آدمی تھے، کاہل آدمی تھے، پھر وہ نہیں ٹھہرے، پھر وہ چلے گئے جناب انگلینڈ چلے گئے 1905 میں. وہاں بار اطلاق آج بھی آپ کے پورے شاید فیصلہ آپ میں یہ کیا تو بار اطلاق کا امتحان دیا. اور سر آرنلڈ کی گائیڈنس میں بریٹن میں رہ کے ادھر سے جرمنی سے ہائیڈلبرگ سے پی ایچ ڈی کی. سست آدمی تھے اور قائل آدمی، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر واپس آئے، پھر واپس آ کے پروفیسری کی، پھر واپس آ کے انہوں نے وہ وکالت کی، پھر چھوڑ دیا ایسا اعتماد. اور پھر انہوں نے پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا الیکشن لڑا. سست و کاہل آدمی تھے. پھر کتابوں میں میں حیران ہوتا ہوں یار، اس زمانے میں مجھے اگر کوئی پوچھے اس زمانے میں جدھر ای میل ہے، جدھر واٹس ایپ ہے، جدھر فاسٹ کمیونیکیشن ہے، جرمنی میں اس وقت کون سے دانشور ہے تو میں نہیں بتاؤں، اٹلی میں کون سے دانشور ہے میں نہیں بتاؤں. کمال اس کا کنیکشن تھا دنیا کے ساتھ کہ واجی اقبال لکھے کوئی 150 کے قریب دانشوران کا اس کے اندر ذکر ہے. ان پر تنقید کی، اس تنقید کے بعد پھر اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا. بہت ساری باتیں ہیں، میں
کیا بہت ساری باتیں جو آپ سے ہو سکتی ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے جناب آپ کی بات سب کا شکر گزار ہوں. ہم سارے آپ کے مشکور ہیں اور آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں اور اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں اضافہ کرے. آپ فیصل آباد کا فخر ہیں, آپ اقبال کی دعا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج تشریف لائے ہیں تو دبستان اقبال دوبارہ آئیں اور پھر آئیں اور آتے رہیں اور دبستان اقبال کی پیاری آپ سب